السلام علیکم. میں آج آپ کو آئی فلو جسے اشوب چشم بھی کہتے ہیں جسے اور پنک آئی بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جسے وائرس ڈیزیز بھی ہے اور انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. یہ آنکھوں کے نیچے جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے نیچے حصے میں جو ہے نا اس پر کا انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیزیز جو ہے نا یہ نمودار ہو جاتی ہے. اور بیکٹیریا بھی پلس اس میں کافی یہ ہوتے ہیں اور انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے پنک آئی بھی کہتے ہیں اور اشوب چشم بھی کہتے ہیں اور آئی فلو بھی کہتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسی ہے نا کہ جس کی وجہ سے اگر کسی انسان کو ہو جائے تو وہ اپنا خاص خیال رکھے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنا یہ کم از کم 3-4 دن یا 5 دن لیتے ہیں تو اس میں اس کو کافی تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں سخت جلن ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے اور آنکھیں جو ہے نا اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے جس میں اس میں کوئی پتھر محسوس ہوتے ہیں. تو کوشش کریں آپ ٹائم پر آپٹومالوجسٹ کے پاس جائیں، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو وہ اس کا آپ کے لیے اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے اور اس کے لیے آئی ڈراپس وغیرہ دیتے ہیں جس سے وہ جلدی ریکور ہو جاتے ہیں. اور اس کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، یہ وائرس ہے پھر یہ ہے نا کہ ایک سے دوسرے کو بھی منتقل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کبھی یہ ہاتھ وغیرہ اس میں سے زیادہ سے پانی نکلتا ہے تو آپ کے پاس رومال ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے آپ اسے یوز کرتے ہیں، پھر یہ جو ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں تو آپ کی جو ہاتھ ملانے سے جو ہے نا یہ دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے. اس کو بھی وہ اگر غلطی سے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کے پاس کہیں یوز کر دے تو ان کا جو ہے یہ وائرس اس کو منتقل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں آپ کو ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ اپنا جو ٹیشو وغیرہ جو ہوتے ہیں تو یہ سیپریٹ رکھیں، وہ استعمال کر کے جلدی آپ کہیں نالی یا کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیں کہ کسی کے ساتھ آپ ہاتھ ملانے سے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ کسی کو ہو جائے تو یہ 3-4 دن لیتے ہیں مگر یہ اس کو کافی تکلیف ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا آئی اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، وہ اس کے لیے آئی ڈراپ وغیرہ دیتے ہیں اور اینٹی بائیوٹک والے جو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو بیٹامیٹاسون والی کمبینیشن میں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو وائرس اور انفیکشن جو ہے نا جلدی ریکور ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں آپ کو کسی کو اس طرح کی کوئی علامات یا کس طرح ایسا کوئی چیز محسوس ہوئے تو آپ اس کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کیئر بھی کریں، کیونکہ یہ ایک سے جو یہاں پر آگ وغیرہ لگاتے ہیں یا کوئی گھر میں کسی کو ٹاول وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ ایسا کریں کہ وہ اپنا سیپریٹ کر دیں، کیونکہ آپ کی استعمال شدہ ٹاول کسی دوسرے نے اس کی استعمال کر دیا تو اس کو بھی ہو جاتا ہے. اس لیے گھر میں ایک بندے کو ہو جائے تو سب کو پھر آہستہ آہستہ ہوتی ہے. تو وہ یہ طریقہ ہے. تو اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ کسی کے گھر میں یہ چیز ہو گئی ہے، آئی فلو پنک آئی بھی کہتے ہیں اور چشم بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ ایک خطرناک چیز ہے، وائرس ہے، وہ ریکور ہو جاتی ہے 3-4 دن میں پھر مگر ایک دوسرے کو لگتی ہے تو پورے گھر کو افیکٹ کر دیتی ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کس کو ہو تو اپنا خاص خیال رکھیں اور اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں اور اپنی چیزیں بھی علیحدہ رکھیں جو چہرے پر استعمال ہوتی ہیں. اور یہ ہاتھ جب بھی ہو تو ہاتھ صابن سے دھو کے اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کرتے رہیں، کیونکہ یہ انفیکشن جو ہے نا دوسرے کو منتقل بھی ہو سکتا ہے، یہ وائرس سے. کوشش کریں اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایک خطرناک چیز ہے، کیونکہ ایک گھر میں ایک بندے کو ہو جائے تو سارے گھر کو افیکٹ کرتے ہیں، خاص کر بچوں کو بہت افیکٹ کرتے ہیں. وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتے، وہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر ان کو کافی مسئلہ بن جاتا ہے. آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنی بچوں کا بھی خیال رکھیں. علامات اس کے کچھ طرح ہے کہ جن لوگوں کو دیکھیں کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا سرخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ وہ آپ کو اپنے آپ سے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا سا درد شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں کافی آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو
جو ہے نا تو اس کو دکھائی جو ہے نا دکھائی آنکھ کھلتی نہیں ہے، صبح اٹھتے تو اس کی آنکھ جو ہوتی ہے نا اس طرح بند ہو جاتی ہے. تو اس کو آہستہ صبح اٹھیں تو پہلے اپنے آنکھ پہ تھوڑا سا روئی لے لیں، اس پہ تھوڑا سا پانی سے اس طرح صاف کر دیں، کیونکہ اس میں جو ہے نا گند جمع ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں جو ہے نا کافی کھولنے میں اس کو مشکلات ہوتی ہیں. تو اس کو نرم آہستہ آہستہ اس کو گرم پانی سے لے کے آہستہ آہستہ اس کو آہستہ آہستہ اس کو صاف کر دیں، پھر اس کی آنکھیں جو ہے نا آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں آپ اپنا خیال رکھیں اور بچوں کا بھی خیال رکھیں. کسی کو اس طرح کے کوئی علامات نظر آئے اور اس کو تکلیف ہو تو یہ اشوب چشم، آئس فلو اور پنک آئی بھی سے کہا جاتا ہے. یہ ایک چیز ہے اور جو کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. تو آپ ٹائم پر آپٹومالوجسٹ آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں تو وہ اس کا علاج شروع کرے گا. اور اس میں ریکور ہونے میں 3-4 دن لگ جاتے ہیں یہ وائرس سے. تو وہ اس دوران میں آپ اس کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فریش پانی جو ہوتا ہے تازہ پانی اس کے ساتھ اس کی آنکھوں کو صاف کرتے رہیں. تو اس کی وجہ سے وہ جو انفیکشن ہوتا ہے نا وہ جلدی ریکور ہو سکتا ہے. کوشش کریں آپ ٹائم پر اپنے بچے کا علاج شروع کرائیں، کیونکہ یہ ایک وائرس ڈیزیز ہے اور انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. اس میں کافی درد بھی ہوتا ہے اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس آنکھوں میں کچھ پتھر ہے. تو اور اب جب بھی روشنی میں جائیں تو آپ اس میں سن گلاسز استعمال کریں، کیونکہ اس کے لیے سن گلاسز کافی فائدہ ناک ہوتی ہیں. تو آپ کوشش کریں آپ اپنا اور بچوں کا خاص خیال رکھیں. وجوہات جو ہے نا کچھ اس طرح کے نا کہ یہ جو ہے نا بعض لوگوں کو یہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے. تو بیکٹیریا سے جو ہوتا ہے نا تو وہ اس میں زیادہ انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے نا تو اس میں زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے نا آنکھوں سے زیادہ آنسو بھی ہوتے ہیں اور زیادہ انفیکشن بھی ہوتا ہے. اور جو وائرل ہوتا ہے وہ وائرل جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے اور بیکٹیریا والا جو ہوتا ہے نا وہ کافی ٹائم لیتا ہے. تو کوشش کریں آپ اس طرح کی کچھ وجوہات آپ کو نظر آئے تو آپ ٹائم پر ڈرماتولوجسٹ کے پاس جائیں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کے علاج شروع کرا دیں. اور دوسرا یہ ہے نا کہ اس کا یہ ہے نا کہ آپ جو لوگ جو یہ نا سوئمنگ پول وغیرہ استعمال کرتے ہیں، سوئمنگ پول کے جو کیمیکل ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. سوئمنگ پول میں جو صاف کرنے کے لیے جو کیمیکل یوز کیا جاتا ہے نا اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ جو اپنا گھر میں انہوں نے سوئمنگ پول رکھا ہے یا جو سوئمنگ پول صفائی کرنے والے لوگ ہیں جو ورکر وغیرہ ہے تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں وہ جو کیمیکل ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ جب بھی اگر سوئمنگ پول وغیرہ کو صاف کریں تو اس کے لیے وائٹ گلاسز ملتی ہیں جو آنکھوں کو بالکل جس طرح پانی میں جو نہانے کے لیے ہوتی ہے وہ اس طرح کے وہ گلاسز یوز کریں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ کے آئس کو افیکٹ نہ کریں، کیونکہ وہ خطرناک ہے. اس وجہ سے اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے یہ. تو آپ اپنا خیال رکھیں. اور دوسرا یہ کہ یہ اسموک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اسموک جو ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے آپ کو کچھ نظر آئے تو آپ ٹائم پر اپنا علاج شروع کریں اور آپٹومالوجسٹ کے پاس جائیں. وہ اس کو جلدی سے جلدی آپ کو میڈیسن وغیرہ دیں گے اور یہ جلدی ریکور ہو سکتا ہے. اور اپنا خیال بھی رکھیں، اور کیونکہ یہ اگر کسی کو ہو جائے تو ایک سے دوسرے کو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کو ساتھ سینیٹائز کرتے رہیں. اور جو آنکھوں میں جو آنسو وغیرہ نکلتے ہیں اس کے لیے آپ ٹیشو وغیرہ استعمال کریں، رومال وغیرہ نہیں استعمال کریں، کیونکہ رومال تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ اس میں پھر جراثیم موجود ہوتے ہیں. تو ٹیشو ہوتا ہے تو اپنے پاس ٹیشو رکھیں تو ساتھ ساتھ صاف کرتے رہیں اور ٹیشو کو گراتے رہیں، کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے. تو اس سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے. اور اپنا خیال رکھیں، کیونکہ یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، چند دن ہوتے ہیں مگر یہ کافی تکلیف ملتی ہے. تو اپنا بھی خیال رکھیں اور بچوں کا بھی خیال رکھیں. ٹریٹمنٹ میں اس طرح ہے نا کوئی اسپیشل کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ میں آئی ڈراپس وغیرہ دیتے ہیں، جس میں اینٹی بایوٹک ڈراپس بھی آتے ہیں اور اینٹی وائرل بھی آتے ہیں. اگر جس کو وائرل سے ہوتا ہے یہ ابھی چشم جو ہوتا ہے تو اس کو وائرل دیتے ہیں. جس کو بیکٹیریا سے ہوتا ہے تو پھر اس کو اینٹی بایوٹک میں دیتے ہیں. تو یہ دیتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک وغیرہ اس کو اسٹرانگ اینٹی بایوٹک ڈراپس وغیرہ دیے جاتے ہیں. اس میں موکسی ہو گیا،
सेफ्रोफ्लॉक्सिन टाइप हो गया और ओफ्लॉक्सिसिन प्लस इनके साथ जो है ना तो वो स्टीरॉइड्स कम्बिनेशन में देते हैं कि ये पेशेंट जो है ना इसको जल्दी रिकवर हो जाए, और इसके साथ आई ऑर्नामेंट वगैरह भी देते हैं जिसके से वो इन्फेक्शन जो है ना जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। और इसके साथ इसको ये पेशेंट को ये क्या कहा जाता है कि आँखों का ज़्यादा से ज़्यादा सादे पानी से इसको साफ़ करते जाएँ कि जो इन्फेक्शन होता है इससे ख़त्म होता जाए। तो इस तरह आप अपने पेशेंट को जो है ना टाइम पर इलाज शुरू कराएं, क्योंकि ये इनके लिए एक जो दौरान होता है जो और जो सीवियर चला जाता है बैक्टीरियल जो होता है तो फिर उसके लिए काफ़ी तकलीफ दे होता है। उसको ये है कि आप सन ग्लासेस यूज़ करें और साथ साथ अपने आँखों का ख्याल भी रखते रहें और कोशिश करें अपने साथ में अपने पास एक टिश्यू रखें, टिश्यू का यूज़ करें। रुमाल वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है तो वो फिर दूसरे लोगों को भी मुंतकिल हो सकता है। तो कोशिश करें अपने पास टिश्यू के छोटे छोटे बना के रखें, जब भी हो तो आज यूज़ करके उसको फिर फेंक दें, क्योंकि ये एक आपके लिए भी बेहतर है और दूसरों के लिए भी बेहतर है। अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और अब टाइम पर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज शुरू करें। धूप में निकलें तो अपने आई ग्लास वगैरह ग्लासेस इस्तेमाल करें, जो कि इससे आपका बचाव भी हो सकता है। दूसरा ये कि आप जब भी स्विमिंग पूल में नहाएं तो जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो वो नहाते वक्त उस पानी में वो केमिकल यूज़ ना करें, क्योंकि केमिकल जो है उस वजह से भी होता है। और दूसरा ये कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये एक ख़तरनाक चीज़ है। अपना टावल वगैरह जो है ना अपना सेपरेट रखें, जो इससे भी एक दूसरे को लग सकती है। तो कोशिश करें अपना भी ख्याल रखें और बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये एक 3-4-5 दिन में रिकवर हो जाती है, मगर ये है कि तकलीफ ये होती है कि दूसरे को भी तकलीफ मिलती है। तो इसलिए आपको चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी है कि किसी के एक चीज़ को दूसरे को बचाएं, तो ये भी एक सदका है। तो कोशिश करें अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, इससे आपका बचाव भी हो सकता है और अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये एक ख़तरनाक चीज़ है।